اور آ کر کہتے ان ابھی یدعو، میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں. لیکن اللہ نے 3 لفظ بڑھائے، تمشی علی اور استحیا. ان میں سے ایک لڑکی آئی، اس طرح آ رہی تھی جیسے خود حیا چل کے آ رہا ہو. تمشی علی استحیا ان کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں، وہ ایسے آ رہی تھی جیسے خود حیا چل کے آ رہا ہو، جیسے حیا کو روح مل گیا ہو، حیا کسی انسانی پیکر میں ڈھل چکا ہو. وہ لڑکی کیا تھی، خود حیا تھا جو آ رہا ہو. اگر کسی عورت کو باہر نکلنا ہو تو اس کی بھی شرائط ہے، پردے میں نکلے. نمبر 2 شرط، خوشبودار لباس سے بغیر نکلے. نمبر 3 شرط، وہ زیب و زینت کو اختیار کیے بغیر نکلے. نمبر 4 شرط، اس کا پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو باعث کشش ہو، پردہ بھی ایسا نہ جو کشش اور نظروں پہ اٹھ جانے کا ذریعہ بنے. ان شرائط کے ساتھ وہ باہر نکلے. اور گھر میں بیٹھے ہوئے کیا کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ڈر جاؤ ڈر جاؤ. کیا پابندی نہیں؟ عورت کی فطرت میں بھی بازار نہیں ہے، اللہ نے فطرت بنائی ہے. عورت کی فطرت میں بازار کا کرنا ہے ہی نہیں. میں نے بیان کیا بنو میں کچھ 10-12 ہزار مستورات جمع تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج ایسی مستورات بھی اس بیان میں آئی ہیں کہ جس دن ان کی ڈولی گھر میں اتری تھی اس دن کے بعد وہ آج گھر سے باہر نکلی ہیں. ایسی بھی مستورات اس بیان میں آئی ہیں. ہم تو دیکھ کے حیران ہوگا، سارے بنو میں کوہاٹ میں ایک عورت سے پردہ نظر نہیں آئی. اور سب پرانا برقع، یہ کالا برقع بھی نہیں تھا، پرانا وہ ٹوپی والا جو کبھی ہمارے پنجاب میں بھی تھا. ہم نے خود اپنے دیہاتوں میں بھی دیکھا، شہروں میں بھی دیکھا. ہم صبح نکلے ڈائریکٹ مائی خان کی طرف تو اسکول کے سامنے سے گزر ہوا، لڑکیوں کا اسکول، 10-11 سال کی لڑکیاں سب وہی پرانا ٹوپی والا برقع پہن کے جا رہی ہیں. یہاں 10-11 سال کی بچی کو تو خالی سر پہ دوپٹہ اڑانا مشکل ہو رہا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے بڑے کتنے ہیں، کتنی بڑی آگ ہے جو اس طرح سلگ چکی ہے اور اب بھڑکنے کو ہے، بلکہ بڑھ چکی ہے. بجھایا نہ گیا تو سارا آشیاں جل جائے گا. جس چیز کا نام آزادی رکھا گیا ہے وہ آزادی نہیں ہے، وہ جنسی درندگی ہے. اللہ نے ہماری عورت کو گھر کا پابند کیا، چند بنیادوں پر اٹھایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت، کیونکہ عورت بے حیثیت ہو چکی تھی اسلام سے پہلے. یہود کے نزدیک عورت ایک ڈائن تھی، ڈائن جسے ضرور پورے کرو پھر اس کو دھکا دے دو. عیسائیوں کے نزدیک شہوت پورا کرنے کا ایک سامان ہے، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اور کافروں کے نزدیک زندہ گور کر دینے کی چیز ہے، جو بچ گئی کسی آئینی ہاتھ سے تو جوان ہو گئی، ورنہ جو ہی پیدا ہو اٹھا کر ڈال دو. ایک شخص ہے کہ میری بخشش ہو سکتی ہے یا رسول اللہ، ایمان لے آئے تھے بعد میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا. اسلام نے آ کر اٹھایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا خوبصورت آیت اللہ نے فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے. اب آپ سوچیں کبھی لباس کے بغیر بھی آدمی کسی جگہ بیٹھ سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے؟ لباس کے بغیر بھی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ جس پرندے کے بال اوپر نوچ دیے جائیں وہ کیسے اڑے گا؟ اللہ نے کہا عورت تمہارا لباس ہے. تم لباس کو کیسے بچاتے ہیں گندگی سے؟ جب پہنا ہوتا ہے تو کیسے بچاتے ہیں گندگی سے؟ کوئی حلال پاک چیز بھی اوپر گر جائے تو اس پر بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ کیسے نادان بے وقوف ہیں جو بے پر توڑ کر بیویوں کو لے کر بازاروں میں کر رہے. وہ کیسی نادان ہے جو سمو اٹھا کے بازاروں میں کر رہے. ایک سالن کا قطرہ گر جائے تو اس سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور مردوں کی ہوسناک نظروں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری نہیں سمجھ. اس سے زیادہ غلیظ ہے وہ نظر جو کسی کے لباس پر پڑ گئی، کسی کے چہرے پر پڑ گئی. آج پاکیزگی کا دور تو ہے نہیں.
ہن لباس لکم، تو لباس کی کیسے حفاظت کی جاتی؟ کہ لباس یہ تو آدمی کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، تو کہا عورت تم، حالانکہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں انتم لباس لہن وہن لباس لکم، مردوں کو پہلے ذکر کرتے عورتوں کو بعد میں ذکر کرتے، لیکن اللہ نے عورتوں کو پہلے ذکر کیا مردوں کو بعد میں ذکر کیا۔ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو۔ اور مرد کی فوقیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس، تو انتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس۔ ہمیں بعد میں ذکر کیا، عورتوں کو پہلے ذکر کیا۔ پھر وراثت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا جتنا حصہ ہے اس سے دگنا مرد کا حصہ بنتا ہے، لیکن جاہلیت میں عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ہندو بچی کو کوئی حصہ نہیں دیتے، بچی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اور اب بھی حال یہ ہے کہ جو جہیز دے دیتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں بس وہاں کی دینوں پارے کر دیتا ہے، انہوں نے ساری اجازت کوئی حق کوئی نہیں، جو اس کو جہیز دے دیا بس کچھ اس کا حصہ، جو اللہ نے اس کا وراثت میں ماں باپ سے حق رکھا اس کو کوئی نہیں دیتے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں بچیوں کو حصہ دیا کرو، میں بڑوں بڑوں کو آگ میں جلتا دیکھ رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے، جو قصداً محروم کر گئے۔ تو چونکہ آج بھی ہمارے دستور ہے کہ اور بچی کا کوئی حصہ نہیں، ہمارے ضلع میں سب سے پہلے میرے والد نے بیٹیوں کو زمین دی، اپنی زندگی میں ان کے نام لگا دی، تو سارے ہمارے قریب قریب برادری میں شور مچایا کی مصیبت کا ڈگل پاس مسالیاں دینے کا کو زمینہ مانگتا، سب نے اس پہ شور مچایا۔ میرے والد 69 کی بات بتا بھائی میں اپنی کور نہیں خراب کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا باب شروع کیا تو اس طرح شروع ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو لڑکیوں کو ہم نے کہا ہے دو اتنا ایک لڑکے کو دو، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ للانثی مثل حظ الذکر، جتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے اس سے آدھا ایک لڑکی کو دیا جائے، لیکن اللہ پاک نے وراثت کو یوں بیان کیا جتنا دو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے۔ پھر جب میاں بیوی کے حق کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ یہاں بھی مرد کی فوقیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ، جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے ایسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے، یہاں بھی عورت کو پہلے ذکر کیا، اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وانا خیر لأہلی، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ جب بیوی سے اچھا سلوک کرنے پر آدمی سب سے بہترین مسلمان بن جاتا ہے تو ماں سے اچھا سلوک کرنا تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، باپ سے اچھا سلوک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو پھر وہ کتنے اونچے مقام پر چلے گئے خود بخود۔ تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے کام ہٹا دیے، باہر کے کام ہٹا دیے، گھر میں بٹھا دیا کہ تیری گود میں جو پھول کھلے اس کو مہکانا تیرے ذمے ہے، جو تیری گود میں کلی کھلے اس کو مہکانا تیرے ذمے ہے، جس کا پہلا سبق ہے یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ۔ پہلی چیز سورہ لقمان کا یہ رکوع ہر عورت یاد کر لے، ہر باپ یاد کر لے، ہر ماں یاد کر لے، ہر اسکول کا استاد یاد کر لے، یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر ہم اپنی نسل کو اٹھانے کے پابند ہیں۔ میرے بھائیو، آج کے ماں باپ کو فکر ہے ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے، اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ہم اس کا کاروبار سیٹ کر دیں، اس کا گھر بنا دیں، اس کی شادی کر دیں، اس کے لیے ہم پیسہ چھوڑ دیں تو کہتے ہیں ہمارے بچے کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ اس کو تھوڑا محفوظ ہونا کہتے ہیں، وہ کل کو سارا ہی اڑا دے تو پھر 4 دن میں ختم کر دے تو پھر مستقبل کی حفاظت اس میں ہے کہ اپنے بچے کو مسلمان بنا دو، متقی بنا دو، اللہ اس کے رسول کی پہچان کروا دو، تعارف کروا دو، بس کافی ہے، اس کا مستقبل بن گیا۔ ماتھے کا رزق ہر بچی خود لکھوا کے آتی ہے،
ماتھے کا رزق ہر بچہ خود لکھوا کے آتا ہے. اگر ماں باپ بچوں کا مستقبل بناتے تو پھر کسی مالدار کا گھر کبھی خالی نہ ہوتا، کسی بادشاہ کی نسل سے حکومت نہ نکلتی، کسی مال والے کی نسل سے مال نہ نکلتا، اور حافظ فقیر ہمیشہ فقیر رہتا. حالانکہ ایسا نہیں. دولت کا نام دولت ہے. دولت کے کہتے ہیں گھومنا پھرنا. دولت گھومنا پھرنا. دولت کا مطلب ہے گھومنا پھرنا. دولت کو دولت اس لیے کہتے ہیں یہ گھومتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، خرجائی ہے، بے وفا ہے، مکار ہے، غدار ہے. اور اس کے عاشق بھی ایسے اندھے دیوانے ہیں جو ساری بے وفائیاں برداشت کر کے بھی اسی کا ہی دم بھرتے ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ، پہلی بنیاد اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھانا. لا الہ الا اللہ کے الفاظ سکھانا، لا الہ الا اللہ کی حقیقت سکھانا، لا الہ الا اللہ کی عظمت کو دل میں اتارنا. میرا بیٹا تیرا اللہ سب کچھ ہے. اور میں جب چھوٹا تھا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو تیری عزت ہوگی، نہیں بنے گا تو ساری طرح مڑتا ہے حلوہ ہونے اور کی کرنا. ڈاکٹر بن جاتے ہیں تیری بڑی عزت ہوتی، ڈاکٹر نہ بنے تو ساری طرح وائی کرتے ہیں اور کی کرنا. یہ پہلا غلط پورن ہے نا، یہ پہلا غلط پورن ہے جو باپ سختی سے لکھ رہا ہے. وہ صحیح تھے کیونکہ ان کا علم یہی تھا کہ جس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے اس کو عزت، جس کا بیٹا تاجر بن جائے اس کی عزت ہے، جس کا بیٹا انجینئر بن جائے اس کی عزت ہے، جس کا بیٹا ڈی سی بن جائے اس کی عزت. پہلا پورن یہ تھا میرے بیٹے تقوی اختیار کرے گا تیری عزت بنے گی. تو اللہ کو ساتھ لے گا تیرا کام کبھی نہ رکے گا. اگر تم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو سارا جگ بھی مل گیا تو تجھے کچھ نہ ملا. یہ پہلا صحیح یہ ہے لا الہ الا اللہ، یوں دل میں اتارنا. صرف یہی نہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھا دیا تھا لا الہ الا اللہ، جبکہ یہ کہتے ہیں قرآن کا ہی پڑھا دیتا ہے اور کی کری. اس کو کیا خبر یہ کیا پڑھا اس نے؟ اس کے لیے عربی کی نظم اور قرآن کا لفظ ایک جیسا ہے. قرآن پڑھانے کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ اس کو ناظرہ پڑھا دو. اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بھی تو اس کو سمجھاتے ہیں. پہلا سبق لا الہ الا اللہ. یہ مائیں بیٹھی ہیں اور اتنا مجمع کبھی کبھی ملتا ہے، میری بات غور سے سننا. پہلا سبق اپنی اولاد کو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سکھانے کا کیا مطلب؟ بیٹا اللہ کی مانے گا تو تیرے دونوں جہان بن جائیں گے. اللہ کی نہیں مانے گا تو تو نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے. رزق تیرے مقدر کا ہے، اس کے لیے حلال طلب کرنا تیرے ذمے ہے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ تجھے برسر روزگار بنا دیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ تیرے لیے حلال کمائیوں کے سلسلے بنا دیں. لیکن یہ آخری مدار نہیں، یہ آخری ہماری منزل نہیں ہے. تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے تو تو کامیاب، اور اگر تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے تو تم ناکام. یہ سبق اتارنا، کیونکہ آج کا سارا ماحول اس کے خلاف ہے. اس لیے اس کو بچے کے دل میں اتارنے کے لیے دانتوں کو سینے آ جائیں. ماحول اس سے موافق نہیں ہے، سارا ماحول اس کے خلاف جا رہا ہے تو اس کو ہم سمجھائیں کیسے؟ سارا ماحول اس کے خلاف ہے. تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ جانم مشکلات لا الہ را. لا الہ الا اللہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. لا الہ الا اللہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ کے بغیر. لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کو سنائی جائے، سمجھائی جائے. بٹھا کر ان کو سناؤ اپنے نبی کی زندگی. بڑا ارمان لگتا ہے. صبح صبح بچے اسکول جا رہے، پھر اثر زور میں واپس آ رہے، کھانے مائیں فارغ ہوگی بچوں سے، کھانا گایا، کسی کو ٹیوشن والے نے پکڑ لیا، کسی کو کھیل نے پکڑ لیا، وہ اس میں اثر تک کھیل میں رہے یا ٹیوشن والے کے ہاتھ میں رہے. ماں بچہ پھر جدا رہا. پھر شام ہو گئی تو کھانے سج گئے، ساتھ ٹیلی ویژن چل گئے تو وہ ٹیلی ویژن دیکھنے بیٹھ گئے، کوئی اسکول کا کام کرنے بیٹھ گئے. ماں بیٹا پھر جدا جدا رہے. ایک گھر میں رہ کر صبح سے شام تک ماں کی آپس میں آدھے گھنٹے کی بھی مجلس نہیں ہوتی جب ماں بچے کو کچھ سمجھا رہی ہو. اس طرح 15 برس گزر جاتے ہیں اور بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، بیٹے جوان ہو جاتے ہیں. پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. پھر مائیں بیٹھ کے روتی ہیں، خالی کا میرے نو میں تو تیرے پیشاب بھی وہ بھی نہیں گئی تو میں تو مجھے مکھیاں بھی کھا رہے. تو اس کو سمجھایا کب تھا؟ اس پر محنت کب کی تھی؟ اس کو تو اسکول والوں کے حوالے کیا، ٹیوشن والے کے حوالے کیا، ٹیلی ویژن کے حوالے کیا. سب اس کے ساتھ بیٹھ کر